میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی چینل، اس کا پروگرام ہے میری ذمہ داری، مائی رسپانسبلٹی، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان عبرت نشان سنیے۔ ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یعنی دونوں یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت بخشے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق بخشے، اور جب بھی نام نامی سنیں اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اللہ کرے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی شقاوت سے، بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا جو جسم ہے یہ یعنی مختلف اعضاء پر مشتمل ہے۔ ہمارا جسم جو ہے یہ بیمار بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تندرستی کے ایام زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ و معمور رکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو ہماری غالب اکثریت ایسی ہے، الحمدللہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، کہ جن کا جسم جو ہے وہ تندرست ہے۔ اور بعض اوقات معمولی بیماریاں بھی لگتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ کئی بیچارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتے، کمر کے مسائل ہوتے ہیں، بیچارے صحیح طور پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایسے ہوتے ہیں۔ کئی اعضاء سے معذور ہوتے ہیں، کئی ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفات سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے بچائے، ہمارے اعضاء بھی سلامت رہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، اپنے قدموں پہ چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے احتیاطی کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے لیے دوا بھی جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے، جیسا کہ روایت میں حدیث پاک میں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا سبحان اللہ عز و جل، گناہوں کی بیماری کی جو دوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ہر بیماری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا یہ پیدا فرمائی ہے، اور بڑھاپا جو ہے اس کی دوا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایسی لگتی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ لا علاج کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس علاج تک ڈاکٹرز پہنچ نہ پائے ہوں، یا جس ڈاکٹر سے ہم علاج کروا رہے ہیں وہ اس کے علاج تک پہنچ نہ پائے۔ جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹرز یہ ہمارے معاشرے کا بہت
اہم اور سمجھ لیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو طبقہ ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے، جو ہمارے یعنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ عز و جل کتنا زبردست، یعنی اگر کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ مخلوق خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو سبحان اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی یعنی رضا کا یہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمانا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا، جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ خیر الناس، وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بالخصوص میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، جو لوگوں کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، علاج کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں، تو یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ زبردست ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل اگر اچھی نیت ہو، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت ہو، مسلمانوں کی خدمت کی نیت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہو، تو سبحان اللہ عز و جل خیر الناس جو فرمایا گیا یہ اس کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا یہ مبارک فرمان ہے کہ علم جو ہے وہ دو ہی ہیں، علم دو ہی ہیں، ایک فقہ کے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی اسلامی احکام جو ہیں، فقہ کے احکام ہیں جس سے بندہ اللہ کی رضا کے مطابق، شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزار سکے، ایک وہ علم ہے، فقہ کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ اور ارشاد فرمایا دوسرا طب کا علم، یعنی حکمت جو میڈیکل ہے یہ کہ اس سے انسان جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں ان کو پہچان کر ان کا علاج جو ہے وہ کر سکے۔ تو علم جو ہے وہ دو ہی ہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے، خیرخواہی کی نیت سے علاج کرتے ہیں تو سبحان اللہ عز و جل کیسا زبردست اجر و ثواب یہ پا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں دیگر طبقات ہیں، بعض اوقات جو ہوس پرستی ہے، لالچ ہے، اور بعض اوقات لاپرواہی ہوتی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر جیسے دیگر طبقات وہ نفع پہنچانے کی بجائے نقصان کا موجب بن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ڈاکٹرز جو ہیں بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو اچھے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں جو بڑی خدا ترسی یعنی مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، اور پراپر جو ہے وہ علاج بھی اچھا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے۔ ایسے بھی یقیناً ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے لوگ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے ڈاکٹرز کی بھی ہے کہ جو لوگوں کی جو بیماریاں ہیں، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، جو لوگوں کی مجبوریاں ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہوتے اور ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر معاشرے میں اس حوالے سے جو ایک پرسیپشن ہے، ایک جو ڈاکٹرز کے حوالے سے رائے ہے، وہ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ اب بھی بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں پر بوجھ نہیں بنتے، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں، علاج بھی اچھا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ عز و جل وہ لوگوں کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالتے۔ تو ایسے بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایک جنرل پرسیپشن ہے، وہ ظاہر ہے ہمارے جو ڈاکٹرز بھائی ہیں وہ بھی اگر سنیں گے تو اس سے اتفاق کریں گے، اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ویورز ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے کہ جنرل جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرسیپشن جو بنا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ڈاکٹرز میں ایسا ہے جو لوگوں کی مجبوریوں کا اور بیماریوں کا خیال نہیں کرتا اور ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان پر زائد یعنی اخراجات کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، ان سے زیادہ جو ہے وہ فیس چارج کی جاتی ہے، علاج کے زیادہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علاج بھی جو ہے وہ پراپر نہیں کیا جا رہا ہوتا، بے توجہی سے کیا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس انداز میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے ان فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتا۔ اس میں ایک بات جو ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ علاج کا معاملہ ہے اس میں کوئی شخص اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی شخص جس نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی،
چاہے وہ حکیم جن کو ہم اپنے معنوں میں کہتے ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں، انہوں نے حکمت نہیں سیکھی، یہ طب کی تعلیم انہوں نے باقاعدہ نہیں سیکھی. اسی طرح ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم نہیں سیکھی. تو ایسے شخص کا علاج کرنا وہ جائز بھی نہیں ہے. ایسا شخص جو یعنی جو اس حوالے سے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو طبیب نہیں ہے، اگر وہ علاج کرنے جائے گا تو اس کے نقصانات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے. وہی علاج کر سکتا ہے جس نے یہ تعلیم حاصل کی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، اللہ عز و جل کے آخری نبی ارشاد فرمایا، جو تکلفاً علاج کرے اور اسے علم طب نہ آتا ہو تو وہ ضامن ہے. اس کی وضاحت، جس نے طب کے یعنی میڈیکل کے اصول نہ پڑھے ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے خود کو ڈاکٹر ظاہر کرے، طبیب ظاہر کرے اور اس طرح ظاہر کر کے علاج کرے، یعنی جعلی ڈاکٹر، جعلی حکیم، جعلی طبیب، تو اس کے علاج سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے یا کسی مریض کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو وہ جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ ضامن ہے. یعنی اگر مرتا ہے تو دیت کا یا اس طرح یعنی وہ قتل کا وہ اس پر آئے گا، اور اگر کوئی کسی مریض کو اس طرح کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس پر ہوگا. یعنی اس کا اہل نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. جو اس طرح جعلی حکیم ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ عبرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور بالکل جو اس طرح کے یعنی اگر وہ علاج کرنا نہیں جانتے تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر اور حکیم تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ویسے پتہ چلتا ہے فلاں بیمار ہے تو کوئی نہ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں کہ یوں کر لو، یہ چیز کھا لو، فلاں جو جڑی بوٹی ہے وہ استعمال کر لو، فلاں دوا استعمال کر لو. تو اس کے لیے بھی یہی جو ہے کہ جو بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو جنرل ہوتی ہیں اور یعنی کوئی ایسی بڑی بیماریاں نہیں ہیں، جیسے نزلہ زکام ہے تو اس میں جیسے ٹھنڈ کی وجہ سے کسی کو نزلہ ہو گیا، وہ جو شاندہ پی لیتا ہے تو کوئی دوسرا اس کا مشورہ دیتا ہے، تو یہ اس حد تک تو چلے جائز ہے. لیکن ایک باقاعدہ جو علاج ہے تو ایسا شخص جو اس طرح طبیب نہیں ہے اس کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے. انسان ہو یا جانور، ظاہر ہے ہر ایک کی جان ہے، اس کا جسم ہے، اور جسم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جانوروں کو پیدا فرمایا، تو سبحان اللہ عز و جل، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں انسانی جسم کو، دیکھتے ہیں انسانی جسم کے اعضاء کو، دیکھتے ہیں پھر اس میں ڈیپتھ میں جا کر جب دیکھتے ہیں مائکروسکوپ سے وہ دیکھا جاتا ہے، تو سبحان اللہ عز و جل جو ایک وہ آرٹریز ہیں، شریانوں کا نظام ہے، وینز ہیں، وریدوں کا نظام ہے، کیسا زبردست خلیے ہیں سارے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست شاہکار ہے. تو اس کے علاج سے متعلق وہی اس میں ہاتھ ڈالے جس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، جس نے اس کا علاج کرنا سیکھا ہے. اب جو واقعی ڈاکٹر ہے اس نے باقاعدہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسا بیمار ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس کی اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی، تو وہ خود سے تجربات کرنے کی بجائے اس کو کسی ماہر ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دے. اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور علم طب میں بھی، میڈیکل کی تعلیم میں بھی خاص جو سبجیکٹس ہیں اس میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے. MBBS کے بعد جو ہے وہ FCPS اور MCPS وغیرہ کے یہ کورسز ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی ایسا جنرل پریکٹیشنر ہے، کوئی جنرل فزیشین ہے جس کو یعنی وہ ویسے تو علاج کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کو اس کی سمجھ نہیں پڑ رہی، اگرچہ وہ اسپیشلسٹ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور ماہر کی طرف اس کو ریفر کرے یا کسی سے مشورہ کرے. خود سے جب بیماری کی سمجھ نہیں پڑ رہی تو اس طرح علاج کر کے، ظاہر ہے مریض کے لیے یہ زبردست آزمائش کا سبب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے، مریض کا کوئی عضو متاثر ہو سکتا ہے، وہ معذور ہو سکتا ہے، چھوٹی بیماری بڑی بیماری میں جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. تو اگر اس کو بیماری کی سمجھ نہیں پڑتی، اگرچہ وہ خود جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کیا، ہو سکتا ہے اسی سبجیکٹ میں، اسی بیماری کے معاملے میں وہ اسپیشلسٹ ہو، لیکن جب اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی تو وہ کسی ماہر کی طرف ریفر کر دے. اب اس میں ایک اور جو بحیثیت ڈاکٹر میری ذمہ داری بنتی ہے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ غور کریں کہ یعنی کوئی بھی کام اگر لاپرواہی کے ساتھ ہوگا، عدم توجہی کے ساتھ ہوگا، تو اس کا یعنی وہ پراپر انداز سے نہیں ہو پائے گا اور پھر ڈیمیج ہو جائے گا، بڑے نقصانات ہوں گے. چھوٹے چھوٹے کام بھی جو اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے، اتنے زیادہ حساس نہیں ہوتے، اس میں بھی لاپرواہی بعض اوقات بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. بہت بڑا نقصان تھوڑی سی لاپرواہی سے ہو جاتا ہے. لیکن بعض کام تو ایسے ہیں
کہ جس میں یعنی ذرہ برابر بھی لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی بے توجہی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے طبیب ہیں، ان کی جاب ایسی ہی ہے. جاب سے مراد یہ نہیں ہے، میں نوکری کا نہیں عرض کر رہا، اپنے کام کے حوالے سے، کہ ان کا کام ایسا ہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے کام، جب یہ کسی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ توجہ رکھنی پڑتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ڈرائیور ہے، جب وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو اس وقت وہ بہت محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، مررز کو دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور وہ اس وقت سپیڈ بھی اس کی لمٹ کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ محتاط کانشیس ہو کر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات لاپرواہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی ایسا شخص ہے جو ہاؤس جاب پر ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے، لیکن اب وہ کئی سال سے علاج کر رہا ہے، اس نے اسپیشلائزیشن بھی کر لی، تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لاپرواہی آ جاتی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جاب ایسی ہے، یہ تو کام ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، آپ سمجھتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹرز جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ کہیں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کا عضو ضائع ہو سکتا ہے، چھوٹی بیماری بڑی بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ پیسہ ضائع ہو سکتا ہے. تو یعنی پوری توجہ کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو تجربات کرنے کی بجائے جو ہے کسی ماہر کی طرف جو یعنی آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ سے زیادہ وہ قابل نہیں ہے لیکن وہ یعنی اس بیماری کو پہچان لے. آج کل بیماریوں کی تشخیص کے لیے، پہلے تو یہ ہوتا تھا حکیموں کے یہاں جو علاج کا سلسلہ تھا کہ وہ قارورہ دیکھ کر، یعنی جو یورین وغیرہ کا جو سیمپل ہوتا تھا وہ لیتے تھے اور اس سے وہ بیماری کی تشخیص کرتے تھے. نبض جو ہے اس کو نبض شناسی ہوتی تھی، نبض سے وہ بیماری کا پتہ لگاتے تھے. بعض اوقات آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے یا چہرے کو دیکھ کر وہ بیماری کا اندازہ لگاتے تھے. یہ تشخیص ڈائیگنوز اس طرح ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے طب میں، میڈیکل میں کیا ہے کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس رے ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ MRI اور جو یعنی مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہیں تو یہ کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں. مختلف اعضاء کے لیے الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ مشینیں ہوتی ہیں، تو یہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. تو اب اس میں بھی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو غیر ضروری ٹیسٹ جو ہے نا وہ کرواتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. اب یعنی ضرورت ہے ایک ٹیسٹ کی تو 2-4 ٹیسٹ ایسے ہی لکھ دیے، بڑے مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے. غیر ضروری ٹیسٹ جو ہیں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور سامنے والا آزمائش میں بھی آ رہا ہے، اچھی خاصی مہنگے ٹیسٹ ہیں. تو اس انداز میں بھی غیر ضروری جو ہے وہ بوجھ ہمیں مریضوں پر نہیں ڈالنا. بعض اوقات جو ایک جنرل چیک اپ ہوتا ہے، اسٹیتھوسکوپ سے ہوتا ہے یا تھرمومیٹر وغیرہ سے جو چیک ہوتا ہے، سمپل آلات سے جو چیک ہوتا ہے، اس سے بھی بیماری کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے اور بیماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے. اگر اس سے کام چل رہا ہے تو اب ٹیسٹ کی طرف لے کر ہی نہ جائیں، اور واقعی ٹیسٹ ضروری ہے تو وہی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ یعنی کروانے کا کہیں جو ضروری ہے. اور اس کے لیے بھی یعنی اس طرح کی معلومات وہ ملتی ہیں، بہت ساری رپورٹس آتی ہیں، خبریں بھی آتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی خاص کوئی جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے، کمیشن وغیرہ ہوتے ہیں لیبارٹریوں سے، مہنگی لیبارٹریاں ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹرز جب ان کی پرچی لکھتے ہیں ٹیسٹ کی تو ان کو حصہ ملتا ہے. تو اس طرح بھی آپ جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالیں مریضوں پر، بیماروں پر، ان پر ظلم نہ کریں. مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے والا ہونا چاہیے، مسلمانوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، زائد فیسیں نہ لیں. بعض ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ علاج تو ان کا یعنی کوئی اتنا خاص اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی اسپیشلائزیشن ان کی ہے یا وہ بہت زیادہ ماہر ہیں، تو ان کی اچھی خاصی بھاری بھرکم فیسیں ہوتی ہیں. اسی طرح علاج بھی بڑا وہ یعنی جو ادویات ہوتی ہیں وہ بھی مہنگی تجویز کرتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ان کی ضرورت ہوتی بھی ہے تو ہائی پوٹینسی کی بجائے کم پوٹینسی والی کم قیمت کی دوائی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ مہنگی دوائیں تجویز کرتے ہیں. پھر خاص کمپنیز کی دوائیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کمپنیز جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں ڈاکٹرز کو، ہاسپٹلس کو آفر کرتی ہیں کہ اگر آپ ہماری پروڈکٹ جو ہے، ہماری جو میڈیسن ہے یہ لکھیں گے تو اس پر آپ کو یہ یعنی چیزیں ملیں گی. باقاعدہ بائی ایئر انٹرنیشنل ٹورز کروائے جاتے ہیں ڈاکٹرز
ڈاکٹرز کو ان کو گھروں کے سامان فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں فراہم کی جاتی ہیں کہ وہ ہماری کمپنی کی جو ہیں میڈیسن وہ لکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے کسی کمپنی کی آفر پر جو ہے وہ اس میں سے کوئی بینیفٹس لیتا ہے اور اس پر وہ پرچی وغیرہ لکھتا ہے تو اس کے احکام بھی بڑے سخت ہیں، بلکہ ایسا کرنا جو ہے، اس طرح کے بینیفٹس لے کر ان کی دوائی تجویز کرنا، یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے پبلک پر، اور آج کل جو کیفیات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ لوگوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب کوئی بیچارہ بیمار پڑتا ہے وہ اور ہاسپٹل میں جاتا ہے، اور پھر اس طرح اگر ڈاکٹرز بیہیو کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں ایک بیمار کوئی ایسا ہوتا ہے تو باقی تیمارداری کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اخراجات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گھر کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات خود ہماری نظروں میں ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی جانتے ہوں گے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، خود ڈاکٹرز کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ بیچارے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر قرض لیتے ہیں، قرض لے کر علاج کرواتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو گھر کا سامان تک بیچتے ہیں، کئیوں کو گاڑی بیچنی پڑتی ہے، کئی ایسے ہیں بیچارے جو گھر تک مکان تک بیچ کر وہ علاج کرواتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا مریض جو ہے وہ جاں بر نہیں ہوتا، ان کا جو مریض ہے اس کو یعنی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر آپ نے جو ہے وہ صحیح علاج کیا ہے اپنی طرف سے، اور پھر جو ہے وہ جاں بر نہیں ہو سکا، وہ یعنی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ پر الزام تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ یعنی اس پر کوئی بہت بڑے اخراجات کا ان کے لیے بل بنا رہے ہیں تو غور کیجئے کہ گھر والے بیچارے، یعنی ایک تو ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ان کے والد دنیا سے چلے گئے، ان کے بھائی دنیا سے چلے گئے، بیٹا دنیا سے چلا گیا، کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا گیا، پھر اس کا اتنا بڑا خرچ جو ہے وہ آپ نے ان پر ڈال دیا کہ وہ بیچارے قرض کے بوجھ تلے دب جائیں گے، یا ان کی کا رہنے کا مکان بک گیا، ان کی گاڑی بک گئی، ان کا کاروبار سارا جو ہے وہ یعنی تباہ ہو گیا، ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو گئی، تو ایک پوری سمجھ لیں کہ نسل اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میری ڈاکٹرز سے یہ گزارش ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جو ہاسپٹلس کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو، یعنی اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ تو میرے ڈاکٹرز بھائی جو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کیا کریں، اور سبحان اللہ عز و جل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرماتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اور ایسے آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اس انداز سے جو دولت کمائی جاتی ہے، مجبوروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر، لاچاروں کی لاچاری اور بے کسی کا فائدہ اٹھا کر جو دولت کمائی جاتی ہے، پھر وہ اپنے ساتھ بہت ساری آزمائشیں بھی لاتی ہے، بہت سارے مسائل اور مصائب بھی لاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، آج جیسا ہم کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو اگر کوئی اس طرح مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا، کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے وہ یعنی تاجر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، یا کسی بھی حوالے سے لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والا ہو، تو جب آزمائش آتی ہے تو ایسی دولت جو ہے پھر وہ اس کے کام نہیں آتی، وہ خود بڑی بڑی آزمائش میں ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، مکافات عمل جو کہا گیا اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے جو ڈاکٹرز بھائی ہیں، ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے جو بھی ڈاکٹرز ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کا احساس کریں، علاج بھی پراپر کریں۔ اگر ہمیں بیماری کی سمجھ نہیں آتی تو کسی ماہر کی طرف ہم ان کو ریفر کر دیں۔ اگر ہم یعنی بیماری کی سمجھ آئی، ہم علاج کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو غیر ضروری جو اخراجات کی طرف نہ لے کے جائیں، غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر نہ دیں۔ اپنی فیس کوئی ایسا مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس سے کم فیس لے لیں۔ اگر کسی یعنی بیچارہ کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے، تو جو ایڈمٹ ہوتا ہے جس کو یعنی علاج کے لیے ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے، بیڈ وغیرہ اس کو لینا پڑتا ہے، تو اس کے تو بہت زیادہ ایکسپینس بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہاسپٹلس کی ایڈمنسٹریشنز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، یہ یعنی جو مجبور ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، ان پر رحم کرتے ہوئے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیں، بلکہ ہو سکے تو
اپنی طرف سے ان کا علاج کر دیں. الحمدللہ کئی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ وہ کرتے بھی ہیں. کئی اور ایسی ویلفیئر کی تنظیمیں ہوتی ہیں, این جی اوز ہوتی ہیں, کئی میڈیکل ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو غریبوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, کہ وہ لوگوں کی پھر مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اوور آل جو ایک پرسیپشن ہے اس وقت ڈاکٹروں کے حوالے سے, وہ مجھ سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں. تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میری یعنی کوئی بھی ایک یہ میرے پاس ذمہ داری ہے, صلاحیت ہے, تو میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں, میں لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤں. اور ڈاکٹر جو ہے اس کا تو بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کرے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بھائی ہیں یہ بھی جو بھی میل ہیں یا فیمیل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ دین اسلام کی اہمیت کو, مخلوق خدا کی خیر خواہی کو, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کا خیال کریں, لوگوں پر رحم کریں, لوگوں پر بوجھ نہ ڈالیں. تو جب ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرے گا, اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, میری ذمہ داری جب میں پوری کر رہا ہوں گا تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. میری ذمہ داری, میری ذمہ داری.